سیدہ سیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، تذکرۃ الصالحات کی سیریز میں آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت سلمہ، اور جن کی کنیت ابو الخیر ہے، جن کے والد کا نام سخر ہے۔ آپ قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھی۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد بھائی ابو قحافہ سے ہوئی۔ ان کی سلب سے ملت اسلامیہ کی وہ مایہ ناز ہستی پیدا ہوئی جن کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی اور یاد کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے قبول اسلام کے بعد حضرت ام الخیر کچھ عرصہ اپنے آبائی مذہب پر ہی قائم رہی۔ ادھر سعادت مند افروز فرزند جلیل نے اپنی زندگی تبلیغ کے حق کے لیے وقف کر دی۔ ان کا طرز عمل کفار کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور وہ ان کے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے در پہ آزار رہتے تھے۔ موقع بموقع حضرت سیدنا صدیق اکبر پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے یا ڈھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر موجود مشرکین کو دعوت اسلام دی۔ مشرکین ان کی باتیں سن کر، حضرت ابو بکر و پیارے نبی کی باتیں سن کر غصے میں آ گئے، اور انہوں نے حضور نبی کریم کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی اثنا میں بنو تمیم کے کچھ لوگ وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے جو غصے میں بھرے ہوئے مشرکین تھے ان کو پیچھے ہٹایا اور حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ذرا ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے: رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر اور خاندان والے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ملامت کرنا شروع کیا۔ اس حالت میں بھی ابو بکر کو اپنے ساتھی کا خیال ہے اور اپنی کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق برابر یہی پوچھتے رہے کہ رسول کائنات کا کیا حال ہے، مجھے ان کی خبر لا دو۔ ایک روایت کے مطابق حضور خود حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور انہیں اس حالت میں دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو بہہ رہے تھے، اور فرط محبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیشانی چوم لی۔ اس موقع پر صدیق اکبر نہایت لجاجت سے عرض کی: یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ انہیں نعمت اسلام سے بہرایاب کرے اور عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے۔ حضور نبی کریم نے حضرت ام الخیر کے لیے دعا فرمائی، جو فوراً باب اجابت پر پہنچی اور اسی وقت مشربہ اسلام ہو گئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رات کو حضرت ام جمیل فاطمہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، حضرت ابو بکر صدیق کی خبرگیری کے لیے آئیں۔ صدیق اکبر نے ان سے پوچھا: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ پیارے نبی دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ صدیق اکبر نے حضرت ام جمیل فاطمہ بنت خطاب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلنے کی درخواست پیش کی۔ رات گئے جب خبر گیری کرنے والے دوسرے لوگ سب چلے گئے تو حضرت ام الخیر اور حضرت ام جمیل صدیق اکبر کو سہارا دے کر دار ارقم میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اسی موقع پر ابو بکر صدیق نے پیارے نبی کی بارگاہ میں اپنی والدہ کو ایمان لانے کے حوالے سے دعا کی درخواست کی۔ حضور نے فوراً دستے دعا پھیلائے اور حضرت ام الخیر اسی وقت اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئیں۔ یہ واقعہ اعلان نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال کا ہے، اسی لیے اہل سیر حضرت ام الخیر کو قدیم الاسلام صحابیات میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت ام الخیر نے طویل عمر پائی۔ ابن اسیر کے بیان کے مطابق حضرت ابو قحافہ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ طبرانی نے ہیثم بن عدی سے روایت کی ہے کہ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق نے وفات پائی تو ان کے والدین حضرت ابو قحافہ اور حضرت ام الخیر دونوں زندہ تھے، اور دونوں یعنی ماں اور باپ نے
حضرت ابو بکر صدیق کی میراث سے حصہ پایا۔ قیاس یہ ہے کہ یہ دونوں عہد فاروقی یعنی خلافت حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت حضرت ام الخیر کے توسل سے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔